آ جاؤ. تھوڑی دیر بات ہوگی، دھیان کے ساتھ سنو. دین کی بات سنتے رہنا ہے بھائی. دین کی بات سننا بھی عبادت ہے. نہیں سنیں گے تو عمل میں کیسے آئے گا بولو. ہمارے دین کی بنیاد سماعت پر ہے. سنتے سنتے سننے والی باتیں ہمارے زندگی میں عمل میں آئیں گی. دین کی باتیں سننے کا عادی بنانا اپنے آپ کو. دین کی باتوں سے دور نہیں جانا. اپنی مسجدوں میں، جلسوں میں، جوڑوں میں، تعلیم میں دھیان سے بیٹھ کر بات سنتے رہنا. اپنے آپ کو دین کی بات سننے کا عادی بنانا. دین کی بات سننے سے دل نرم ہوگا، پھر آدمی عمل کے لیے جھکے. نہیں سنے گا تو کیسا بھی. روز اول سے بات سنتے اور سناتے یہ دین چلا آ رہا ہے. یہ سننے اور سنانے کا عمل قیامت تک رہے گا. کب تک رہے گا بولو؟ قیامت تک رہے گا. جو وقت اب مسجد میں لگتا بہت قیمتی بنتا. مسجد میں نہیں، اگر باہر چلے گئے پتہ نہیں کدھر لگ جائے ہمارا وقت، بول سکتے نہیں. مسجد میں جو وقت لگتا وہ قیمتی بنتا. اگر سنتے سنتے کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر زندگی بن جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ایک بات سنی تو زندگی کیا ہو گئی؟ بدل گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کان میں روئی رکھ کے آئے تھے، لیکن ایک بات ان کے کان میں پڑ گئی تو زندگی بدل گئی. بات نہیں سننا بلکہ کان میں روئی رکھ کے آئے تھے، لیکن زندگی بدل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنا بول کے آئے تھے، لیکن ایک بات کان میں پڑی تو زندگی بدل گئی. بھائی کرونا کو کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ ارے بھائی کسی نے دیکھا کیا بھائی؟ خالی سنائی تو. زندگی بدلی کہ نہیں بدلی؟ دروازہ ڈالنے کو گھر میں بیٹھے تو بھائی سننے کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے بولو؟ سننے کی وجہ سے. ہاں، ٹی وی میں سنا، موبائل میں سنا، لوگوں سے سنا، عالموں سے سنا، حضرتوں سے سنا. کیا بولے؟ گھر میں بیٹھ گئے، ڈر گئے. حالانکہ دیکھا تو نہیں، کورونا ایسا تھا وہ دیکھا تو نہیں، خالی سنے نہ ہوتا تھا، خالی سنے ہوتا تھا. آدمی کو سننے کا اثر زیادہ پڑتا. سننے کا اثر زیادہ پڑتا. حکیموں کا کہنا یہ ہے آنکھ سے دیکھنے کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا کہ کان سے سننے کا اثر پڑتا. کئی بولے تو آنکھ غلط دیکھ سکتے. آنکھ کیا ہو سکتا؟ غلط دیکھ سکتے.
اس لیے اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد کان سے سننے پر رکھی. کس پر رکھی بولو؟ سننے پر، بات سننے. اس لیے میرے عزیزو دین کی بات سنو. کہیں بھی اگر دین کی بات ہو رہی ہو بیٹھ کے دھیان کے ساتھ سنو. کون سی بات ہمارے دل کو نرم کر دے؟ کون سی بات ہمارے دل کو کیا کر دے؟ نرم کر دے. سنا کرو گے انشاءاللہ. مرد لوگ تو سنیں گے، پھر عورتوں کو کیسا کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزو گھروں میں تعلیم کرنا. کیا کرنا بولو؟ گھروں میں کیا کرنا؟ تعلیم کرنا. اور پھر مستورات کو اجتماع کے لیے بھیجنا، انہوں بھی سننا. تو گھر میں تعلیم کرنا اور مستورات کے اجتماع میں بھیجنا، اور 2-3 مہینے میں ایک بار ان کو بھی 3 دن جماعتوں میں لے جانا، ان کو بھی خروج کرنا. جو باتیں مسجدوں میں سنتے اس کو ان کو بھی جا کے سناتے رہنا. باتوں کو لے کے ان کو بھی سناتے رہنا. مرد بھی سننا، عورتیں بھی سننا، بچے بھی سننا. بچوں کو بھی کیا کرنا؟ باتیں سننے کا عادی بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شروع زمانہ، اسلام کا شروع زمانہ، پہلے مردوں کی صف لگتی تھی، دوسرے نمبر پر بچوں کی صف ہوتی تھی، تیسرے نمبر پر عورتوں کی صف ہوتی تھی. دین کی بات سننے میں مرد بھی ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی ہوتے تھے. مرد بھی ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں عورتیں مسجد میں آنا کم ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور تھوڑا کم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے صحابہ کے مشورے سے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم مل گیا. گھر میں نماز پڑھنے کا کیا مل گیا بولو؟ حکم مل گیا. اور پوری امت کے مردوں کی اب یہ ذمہ داری ہو گئی کہ مرد لوگ دین کی باتوں کو سن کے عورتوں کو جا کے سنا. مرد لوگ دین کی باتوں کو سن کر کس کو سنانا بولو؟ عورتوں کو جا کے سنا. تو سناؤ گے انشاءاللہ؟ بھائی تم بھی سنتے رہو گے انشاءاللہ. بھائی دیکھو یاد رکھو، جب بھی کوئی دین کی بات سنے تو دھیان سے سنو. کیسے سننا؟ ہاں، توجہ کے ساتھ سنو. آنکھ بند کر کے نہیں سنو، منڈی نیچے ڈال کے نہیں سنو. اگر نیند آئی بول لو، دین کی بات سنتے خود نیند آتی ہے. نیند کئی کا آتی بولے تو شیطان سلاتا ایسا. کیا کرتا بولے؟ شیطان ایسا سلاتا. دنیا داری میں آدمی ہوشیار تھا. ویڈیو بناتے خود کیسا رہتا آدمی؟ ہوشیار رہتا. پیسے گنتے خود ہوشیار رہتا. لیکن دین کی بات سنتے خود سو جاتا. کئی بولے تو شیطان ویسا سلاتا، ان سننا نہیں بولتا. اب تمہیں بولتی مسجد میں آتا نہیں تو انہوں بولتے. یہ بات بھی بولنے کی ہے، کریکٹ ہے، ان مسجد میں نہیں آتا. لیکن میرے عزیزو وہ ہمارے ساتھ رور ہو گو، ہماری طبیعت کو ایسا بنا ڈالے، دین کی بات کان میں آتے ہماری عقل کام کرنا کم کر دا. پیسے کی بات سامنے آتے اندر سے ایسا چمٹ کو اٹھا ڈالتا، پیسے رہے بول کو. پیسے کی بات ہے بھی بول رہے ہو، کھاٹ پر سوتے سے بھی اٹھ کو بیٹھ جاتا، ہاں پیسے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسے چمٹتا کرنا اندر سے. آدمی جو ہے ایک دم بیدار ہو جاتا.
کیا ہو جاتا؟ بیدار. ہاں ہمارے شاہ صاحب بولتے تھے، سید انظر شاہ صاحب، جو دل پر جہاں پر وسوسہ ڈالتا نا شیطان ایسا جھٹکتا کہتے دنیا کی بات پر تھوڑی بہت غفلت ہے تو بھی ان اٹینشن ہو جاتا آدمی. دنیا کی بات ہے بول لو، دل کو کیا کرتا ایسے ایسے جھٹکتا. تو اگر تھوڑی بہت اس کے اوپر غفلت رہے تو بھی کیا ہو جاتا انہیں؟ ہاں اٹینشن ہو جاتا. دنیا کی بات میں. لیکن دین کی بات میں آدمی ہوشیار آدمی بیٹھتا، لیکن بیٹھے تو ذرا خود کو مجہول ہو جاتا. کیا ہو جاتا بولو؟ مجہول ہو جاتا. کئی بولے تو شیطان اس کو ایسی غفلت میں ڈالتا، ان بات نہیں سننا بول کو. کیا بول کو؟ بات نہیں سننا. اس لیے میرے عزیزو دین کی بات دھیان سے سنا کر. ٹھیک ہے؟ دین کی بات کیسے سننا بولو؟ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ بول تو ان حالات میں تھوڑا مختصرچ کرو. حیات الصحابہ بھی پہلے کرو بولنے کی بات بولی ہمارے مولانا ذاکر صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. ایک چھوٹی بات سنا دوں، دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی دیکھو، نیکی جو ہوتی ہے نا، نیکی کا کام کرنا بولے تو آدمی ویسے ہی نہیں کرتا. نیکی کرنا بولے تو آدمی ایسے نہیں کرتا. آدمی کے اندر ایک پاور، ایک طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی نیک کام کرنا بولے تو ویسے سے نہیں کرتا. اندر ایک طاقت اور ایک پاور کی کیا ہے ضرورت پڑتی ہے. جی. اور وہ پاور کا نام ہے یقین. وہ طاقت کا نام کیا ہے؟ یقین. یقین کی طاقت سے آدمی کیا کرتا؟ نیک کام کرتا. جتنے لوگ نیک کام کرتے دنیا میں ان کے اندر یقین جاگتا تو نیک کام کرتا. کیا جاگتا تو؟ یقین جاگتا. یقین حرارت میں آتا، یقین حرکت میں آتا تو کیا کرتے بولو؟ نیک کام. یقین کی طاقت بندے کو نیک کام کو ڈالتا، نیک کام کو ڈالتا. اور دوسرا گناہ ہے تو بھائی گناہ سے بچنا. دوسرا کیا ہے بولو؟ گناہ سے بچنا. ہاں دوسرا کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. گناہ سے بچنا بولے تو آدمی کے اندر ایک دوسری طاقت رہنا، نہیں تو گناہ سے نہیں بچ سکتا. آدمی کے اندر گناہ سے بچانے والی جو طاقت ہے اس کا نام تقویٰ ہے. اس کا نام کیا ہے بولو؟ تقویٰ ہے. اور حیا ہے. اور کیا ہے بولو؟ حیا ہے. تقویٰ اور حیا یہ یقین کے صفت ہیں دونوں. یقین کے کیا ہیں بولو؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ صفت ہیں. یہ دونوں یقین کے کیا ہیں؟ صفت ہیں. جی. ایک بات یاد کرو، سن کے رہتے آپ لوگ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا، انہوں جب جوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی ایک عورت سنگات پڑتی تھی. ان کی ایک عورت سنگات پڑتی تھی کہ عبداللہ میرے ساتھ رات گزار، میرے ساتھ گناہ کا کام کر. میرے ساتھ کیا کر؟ گناہ کا کام کر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ وہ عورت سے بچ کر جاتے تھے. کیا کرتے تھے بولو؟ بچ کر جاتے تھے. ایک بار اس نے پکڑ بھی لیا، ایک بار اس نے پکڑ بھی لیا، لیکن وہ چھڑا لے کے چلے گئے. اس وقت میں اب دین اسلام نہیں تھا نا،
ان کو وہ بچنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ اس وقت میں کیا نہیں تھا؟ دین اسلام نہیں تھا، دین اسلام نہیں تھا، ان کے اندر وہ بچنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ بچنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ابا، ان کے دادا، ان کے آبا و اجداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ایک خدا کا تصور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کسی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوا۔ کس میں مبتلا نہیں ہوا؟ شرک میں کیا نہیں ہوا بولو؟ مبتلا نہیں ہوا۔ یہ خدا کا تصور بھی یقین کی بنیاد ہے۔ ایک خدا کا کیا رکھنا بولو؟ تصور رکھنا کیا ہے؟ یقین کی بنیاد ہے۔ جس آدمی کے دل میں ایک خدا کا تصور ہو، اللہ رب العزت اس کو یقین عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے دعوت کی محنت میں کہا جاتا ہے ایک خدا سے ہونے کو بولو، وحدانیت کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو، ساری چیزوں کا انکار کرو۔ ہمارا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ میرے عزیزو، گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے آدمی کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تقویٰ اور حیا۔ اور کیا ہے بولو؟ حیا۔ یہ دونوں یقین کی صفتیں ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں بولو؟ یقین کی صفتیں ہیں۔ اگر یہ طاقت آدمی کے اندر ہو تو آدمی کیا کر سکتا؟ گناہ سے بچ سکتا۔ اس کی ایک مثال بھی سمجھو۔ ایک آدمی دن بھر کام کر کے جنگل میں آ کے کھاٹ پہ سو گیا، تو بیوی بول رہی ہے اٹھو جی پانی نہا لو، چلو پانی گرم کریں گے۔ تو کیا بولتا ہے؟ ذرا خود پھوڑو گے۔ بیچارہ دن بھر کام کر کے آ کے تھک کے سویا ہوا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے چلو اٹھو جی پانی نہا لو، میں نے پانی آپ کے لیے گرم کر دیا ہے اور باتھ روم میں بھی رکھ دیا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر اور رک جا، تھوڑی دیر اور رک جا۔ باہر جو ہے جماعت کے ساتھی آ گئے، آ کر انہوں نے کہا کہ ارے غفران بھائی، ارے مکرم بھائی کہاں ہو؟ ارے مکرم بھائی کہاں ہو؟ جی باہر سے آواز لگا رہے ہیں۔ تو وہ سوتے سوتے کیا بول رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ بھائی ان سے کہہ دے میں اٹھ نہیں سکتا، تھک گیا ہوں، جان اچھا نہیں ہو کے بول دیتا ہوں، میں بیمار ہو کے بول دیتا ہوں۔ یعنی بیوی جو ہے پانی گرم کری ہوں جی تمہارے لیے، اور آ کے پانی نہا لے گا تو نہیں اٹھ سک رہا ہے، دن بھر کام کر کے تھک گیا ہے بیچارہ۔ باہر جماعت والے آئے تو بھی کیا بول رہا ہے کہ میں نے اٹھ کے باہر جا سکتا نہیں، میں بعد میں ملتے لوگوں کو بول دے ہو کے بول رہا ہے۔ لیکن اتنے میں بچے جہاں کھیل رہے تھے گھر کے آنگن میں، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا سانپ آ گیا۔ تو بچے نے اپنی امی سے کہا جی امی سانپ، تو بیوی نے کہا جی سانپ۔ اب بتاؤ جی وہ سویا ہوا مردانہ کیا کرتا با؟ عربی بولو کیا کرتا؟ یہ ایک دم کیا کرتا؟ اٹھ کر کھڑو گا، کہاں گے لکڑی، کہاں گے لکڑی بولتا، کدھر ہے کدھر ہے بولتا۔ یعنی پانی نہانے کے لیے تیار نہیں، جماعت والوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب سنا سانپ کا نام، اس کے اندر ایک ایسی طاقت آ گئی، یہ ایکسٹرا پاور بولتے ہیں اسے۔ کیا آگے بولو؟ یہ ایکسٹرا پاور۔ یہ ایک دم چوکنا ہو گیا، اس کی نیند اور تھکان دونوں بھاگ گئے، وہ سانپ کے مارنے کے لیے لکڑی لے کر آگے بڑھ گیا۔ ہر آدمی کے اندر ایسا ایکسٹرا قوت ہوتی ہے، اسی کو یقین کی قوت بولتے ہیں۔ وہ آدمی صحیح ضرورت کے وقت میں استعمال کرتا۔ کب استعمال کرتا بولو؟ صحیح ضرورت کے وقت میں کیا کرتا؟ استعمال کرتا۔ جب آدمی کے اندر یقین کی قوت ہو
یقین کی طاقت ہو، نیک اعمال کرنے میں وہ قوت کام کرے گی اندر والی، وہ قوت کام کرے گی، کون سی والی بولو؟ اندر والی۔ اللہ والے بزرگاں 500 رکعت نماز پڑھتے تھے، کتابوں میں پڑھیں تو بھائی تمہیں سن کو ہتین تو اللہ والے بزرگاں کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ 500 رکعت۔ 20 رکعت پکے تراویح میں نہیں پڑھتے تو وہاں میں، اگر پکے مسلمانوں کو پوچھیں گے بھائی رمضان میں پورے 20 رکعت پڑھا کیا ہوگا؟ تو نہیں بھائی 2 دن چھوٹ گئی بولتا ہوں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ لاسٹ کو استنجے میں جا کے وضو کرنے جا کے 2-4 رکعت تو بھی گما لیتا، 2-4 رکعت تو بھی، ہاں واحد بھائی 2-4 رکعت تو بھی گما لیتا۔ پورا رمضان اچھا چلا رہا تھا، لاسٹ میں سما خطبہ کرنے کو لاسٹ تراویح چھوڑ داؤ۔ تھوڑے لوگ ہم پہلے نیت کر لیتے 15 سے پڑھتوں میں تراویح بول کو، بھائی پڑھنے والے 500 رکعت کیسے پڑھیں بھائی؟ ہمارے سے 20 رکعت تراویح بھی نیچے اوپر ہوتی ہیں۔ وہ یقین کی قوت، کون سی قوت بولو؟ یقین کی قوت۔ آدمی نیک کام کرنا بولے تو یقین کی قوت ہونا، جی گناہ سے بچنا بولے تو تقویٰ رہنا، حیا رہنا، تقویٰ رہنا اور کیا رہنا؟ حیا رہنا۔ ایک اور بات دیکھو نیکی کی، ہمیں کیا بول لیتی؟ نیکی کا تو کب کی مرنے کے بعد اللہ بدلہ دیتی لے کو بول لیتی، گناہ کا تو ہاں کیا کہ مرنے کے بعد اللہ عذاب دیتی لے، ایسا کو بول لیتی۔ بھائی تمہیں ویسا بولنے کریں گے، نیکی کری بول لو، نیکی کرے سو وقت سے دیکھو اللہ اس کا جو ہے فائدہ دینا شروع کرتے۔ گناہ کرے سمجھو، گناہ جس وقت میں کرتے اس وقت سے مصیبتیں شروع ہوتی، یاد رکھو، اس وقت سے کیا ہوتی بولو؟ مصیبتیں سٹارٹ ہوتی۔ ہمیں ایسا بول لے رہتے ہیں کیا نیکیاں کرنا ہوتا ہے، نیکیاں کا بدلہ تو آخرت میں ملتا رہے، ایسا کو بول لیتے۔ نیکی کا بدلہ اللہ نیکی جس وقت میں کرتا بندہ اسی وقت سے سٹارٹ ہوتا، اور جب کوئی گناہ کرتا گناہ کا وبال اسی وقت میں سٹارٹ ہوتا، اسی وقت میں اس کا عذاب، اس کا وبال اسی وقت میں سٹارٹ ہوتا۔ پھر جنت اور جہنم کیا ہے میرے عزیزو؟ نیکی کا بدلہ، نیکی کا فائدہ دنیا میں سٹارٹ ہوتا لیکن پورا نہیں ہوتا، پورا جا کے فائدہ جنت میں ملتا۔ پورا جا کے نیکی کا فائدہ کہاں ملتا بولو؟ جنت میں ملتا۔ گناہ کی مصیبت جب گناہ کرتے جب ہی شروع ہوتا، لیکن جو پورا جو عذاب ملتا اس کو کہاں پر جا کے ملتا؟ جہنم میں جا کے تکیزہ دھلتا ہو، چھٹا چھٹ مار کو، دبا دب دھو کو، انگار کے اندر دھو کو، نکال کو، سکنے ڈال کو، پھر لاسٹ تک جہنم کو لا کے چلو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد کرو، آپ لوگ سن کے رہتے، یہ قرآن کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، میں صرف واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، نیکی کا اثر۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بولے تھے کہ اللہ میرے سے بھی دنیا میں کون تو علم والا ہے کیا کو بولے تھے، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے ساتھ لگے تھے۔ خضر علیہ السلام کیا بولے تھے؟ میں جو بھی کرتا ہوں تمہیں کیا نہیں کرنا، تمہیں سوال نہیں کرنا، کچھ بھی بولنا نہیں جی۔ تو انہوں ایک گاؤں میں گئے تو وہ گاؤں والے ان کو کھانا نہیں ڈالے۔ ہاں یہ بھی عذاب کی بات ہے، یاد رکھ لو۔ ہمارے باڑے میں، ہمارے گاؤں میں کون تو مسافر مہمان آئے تو ان کو اچھا کھلانا، غریباں آئے تو برتن پکڑ کے ان کو ہمارے گھر میں جو ہے وہ ڈالتے رہنا۔ پورے محلے والے کون بھی روٹی کا ٹکڑا نہیں ڈالے بول لو، فقیر ہماری گلی سے ویسا چلے گیا بول لو، پورے گلی والوں پر عذاب آتا۔
یہ جو منگلے تھے پھرتے رہتے دیکھو ہماری مصیبتوں کو دور کرنے آتی انہوں، ہماری مصیبتوں کو کیا کرنے آتی انہوں؟ دور کرنے آتی ہیں، اللہ بھیجتے ہیں۔ قیامت میں اس کے تعلق سے سوال بھی ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، مہمانوں کو، اللہ کے مہمانوں کو، رسول اللہ کے مہمانوں کو، اپنے مہمانوں کو، ہمارے گلی کے مہمانوں کو، ہمارے باڑے کے مہمانوں کو اکرام کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور انہوں گئے، وہ گاؤں والے ان کو کیا نہیں کرے بولو؟ کھانا نہیں کھلائے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، کھانا نہیں کھلائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے یہ گاؤں والے اچھے نہیں، یہ جائیں گے، چلو بولے۔ جب انہوں چل رہے تھے، ایک دیوال پڑ جا کو تھی، کیا تھی بولو؟ دیوال گر جا کو تھی۔ تو خضر علیہ السلام بولے دونوں مل کے یہ دیوال کو صحیح کریں گے بولے۔ دیوال کو پیٹ نکل کر تھا، دیوال پھکی ہوئی تھی، موٹی ہو کر تھی، گرنے کے قریب تھی۔ بولے یہ دیوال کو گرا کے اسے صحیح کریں گے بولے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کئی کو یہ گاؤں والے اچھے آدمی نہیں، ہمیں کہیں کرنا۔ ارے پھر بولے تمہیں بیچ میں، ہاں اچھا لو اچھا لو، بلکہ دونوں مل کے کیا کرے؟ وہ دیوال کو صحیح کرے۔ کیا کرے بولو؟ دیوال کو صحیح کرے۔ اب پھر ان کے 3 باتوں کا معاملہ ہے ایسا، میں خالی ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو صحیح کرنے کے بعد اب خضر علیہ السلام بولے تمہیں ہر بات میں ٹانگ ڈالتے رہتی، تمہارے کو میرے کو جمتا نہیں، تمہیں چلے جاؤ بولتے۔ اچھا لو میں جاتا ہوں، لیکن کم سے کم وہ بات تو بولو بولتے، تمہیں وہ دیوال کہیں صحیح کریں۔ تو انہوں بولتے یہ جو دیوال بنایا سو آدمی ہے نا، یہ جو بنایا سو، یہ جو دیوال جس کی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ یہ جو دیوال ہے نا کس کی ہے؟ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ یہ بچوں کا جو دادا تھا نا، پردادا، وہ نیک تھا۔ کیا تھا بولو؟ نیک تھا۔ اور وہ جو دیوال کے نیچے خزانہ چھپا کے رکھا ہے، میرے پوترے آنکھ مل رہا، وہ دیوال پڑ گئی تو خزانہ باہر پڑتا، گاؤں والے آدمی لے لیتے۔ ہمیں دیوال کو صحیح کرے تو وہ خزانہ اس کے پوترے کو کریکٹ ملتا۔ اس واسطے ہمیں کیا کریں؟ وہ دیوال کو صحیح کریں۔ محدثین فرماتے وہ جو دادا جو نیک تھا نا، نیک آدمی تھا، وہ 700 سال پہلے تھا۔ ان جو مال رکھا تھا کتنے سال پہلے رکھا تھا؟ 700 سال پہلے تھا۔ وہ نیک تھا، اس کی نیکی 700 سال بعد پوترے پڑ پوترے شکڑ پوترے لکڑ پوترے کو کام کرتی۔ نیکی کا اثر ایسا ہے، نیکی کا اثر دنیا میں بھی ایسا کام کرتا۔ 700 سال پہلے ان کی اس کا دادا پردادا نیک تھا، اور اس کی نیکی کا اثر اس کے پڑ پوترے سکڑ پوترے کو مل رہا ہے۔ 7 پیڑھی کے بعد بھی نیکی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ کس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ نیکی کا اثر۔ ہاں میرے عزیزو، نیک کام جس وقت میں کرتا اسی وقت سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت شروع ہوتی، لیکن نیکی کا پورا اجر جو ملتا، پورا بدلہ ملتا، وہ جنت میں جا کے ملتا۔ اسی طرح سے جب آدمی گناہ کرتا، گناہ کا وبال، گناہ کی مصیبت گناہ کرے سے وقت سے سٹارٹ ہوتا، لیکن گناہ کا پورا عذاب جہنم میں جا کو پورا ہوتا۔ اچھا ایک بات یہ بھی سن لو، یہ بات بھی تمہیں سن کے رہتے، ایک نیک بندہ دنیا سے مر جاتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے ایک آدمی ہے ان کا خادم، اور ان کو کلمہ تلقین کرا رہا ہے، لیکن وہ مرتے وقت میں پانی کے سرائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مجھے پانی پلاؤ بول کے۔ کیا کرو بول کے؟ پانی پلاؤ۔ جو ان کا خادم پانی لینے کے لیے گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ جو سرائی تھی، وہ جو کوزہ تھا پانی جس کے اندر ہانڈی تھی، تو وہ کیا ہو گیا؟ ڈھلانے میں نیچے گر کے پانی ڈل گیا۔ بغیر پانی کے وہ کیا ہو گیا بولو؟ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا جا کے وہ کوزے کو گرا دینا۔ تو پھر ایک گناہگار آدمی مر رہا تھا بھائی، اس کے دل میں خواہش ہوئی میں ڈھوک مچھی کھانا بولوں۔ کون سی مچھی؟ ہاں منگوا بولتے نا مچھی کا نام۔ وہ سمندر کا علاقہ بھی نہیں، ندی کا علاقہ بھی نہیں،
لیکن مرنے کے قریب ہے، لیکن مچھی کھانا بول کو اس کے دل میں کیا آئی ہے؟ خواہش آئی۔ اللہ تعالیٰ میکائیل سے بولے کہ جاؤ دریا سے جب تم اٹھاتے پانی، ساتھ میں مچھلی بھی اٹھانا، اس کے گھر میں ڈالنا۔ کہاں ڈالنا؟ اس کے گھر میں ڈالنا۔ اس کی جو روح پکڑے گی کاٹ کے اسے مچھلی کھلائے گی۔ یہ چیز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہ بہت افسوس کرے اللہ کہ تیرا کیا انصاف ہے، پوری زندگی بیچارہ نیکی کرتا رہا، ان پانی پینے گیا تو ہمارے سے کوجا توڑو بولے، یہ بیچارہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا جی، اس کی نیکی تو ہمیں کچھ معلوم نہیں کیا ہے، لیکن اس کے لیے تم نے دریا سے مچھی اس کے آنگن میں برسائی۔ اللہ تعالیٰ بولتے اے میرے فرشتوں، میری حکمت تمہیں معلوم نہیں ہے، میری حکمت تمہیں معلوم نہیں ہے، میری حکمت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ جو گناہ گار بندہ جب یہ میرے پاس آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی رہے گی، اور وہ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ وہ کیا نہیں ہے بولو؟ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ جو غیر ایمان والے ہیں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مجھے دے ڈالنا ہے، تو اس کی ایک نیکی بچ کر ہے، اس کا بدلہ میں دنیا میں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کی ایک نیکی کے بدلے میں نے دنیا میں مچھلی برسائی آسمان سے۔ میں نے اس سے کیا برسائی؟ آسمان سے مچھلی برسائی۔ اوہو، یہ جو آدمی نیکی پر نیکی کرتا رہا لیکن اس کا ایک گناہ بچ کو تھا، جب وہ میرے پاس آیا تو میں اس کو کیا کرتا؟ سیدھا جنت میں بھیجنا تھا، لیکن گناہ کا جو وبال اسے دنیا میں پورا کرنا تھا، اس لیے اس کا ایک گناہ اس سے بچانے کے لیے، اس کے ایک گناہ کو اس سے صاف کرنے کے لیے میں نے دنیا میں ہی کہ معمولی سی تکلیف اس کو دے دی کہ بغیر پانی کے میں آخرت کی طرف لے آیا۔ میرے عزیزو، گناہ کے اثر سے دلندراگی آتی، گناہ کے اثر سے بے برکتی آتی، گناہ کے اثر سے گھر میں لڑائیاں پڑتی، گناہ کے اثر سے کمائی کم ہو جاتی، گناہ کے اثر سے آدمی کے جسم پر فرق پڑتا، اور گناہ کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ گناہ کے اثر سے مرتے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، زبان موٹی ہو جاتی مرتے وقت میں گناہ کے اثر سے، مرتے وقت میں گناہ کے اثر سے زبان کیا ہوتی؟ موٹی ہوتی۔ آدمی زبان سے پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، لا الہ الا اللہ کے لیے آدمی ہونٹوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی آدمی کی دانت کیلی لگ گئی، مرنے سے پہلے جبڑے بند ہو جاتے تھوڑے لوگوں کے، خالی جیپ ہے نا، جیپ اندر سے ہلا کے کلمہ پڑھ سکتا آدمی۔ پڑھ کے دیکھو، دانتاں بند کر کے کلمہ پڑھو جیپ سے، آپ پڑھ سکتے کلمہ۔ دانتاں پڑھے سب جنے، دانتاں بند کر کے مرتے وقت دانت کے لیے لگ جاتی نا، لگ گئی تو بھی کہ کلمے کے اندر جو 12 حروف ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ ایسے حرفاں رکھی، خالی جیپ ہی چھلی تو بس کام بن جاتا، خالی جیپ ہی چھلی تو کیا بن جاتا۔ لیکن گناہ گار آدمی کو جیپ موٹی ہو جاتی، جیپ بھی ہلا نہیں سکیں گا، جیپ بھی نہیں ہلا سکے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے گناہ گار ہے تو بھی کہ انہوں کم سے کم جیپ سے لا الہ الا اللہ مرتے خود پڑھے تو میں اس کلمے کی برکت سے کیا کرتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں، بول کو اللہ رکھے۔ لیکن گناہ کا اثر زبان کو کیا کرتا بولو؟ بھاری کرتا۔ صحابی کا واقعہ، ماں کو ستا کے رہتے انہوں کلمہ پڑھنا چاہتے رہتے لیکن ان کو کلمہ آتا نہیں رہتا۔ میرے عزیزو، ہمیں سوچ لیں کیا بھئی گناہ کرے تو اب کیا دکھتا لے بھئی، ہم کو گناہ کر ڈالیں گے چھوٹا موٹا کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھیں گے، نہیں، گناہ کا اثر کب سٹارٹ ہوتا؟ گناہ کرے سے وقت سے سٹارٹ ہوتا۔ نیکی کا اثر کب سے سٹارٹ ہوتا؟ نیکی کرے سو وقت سے سٹارٹ ہوتا۔
آدمی نیکی کرنا بولے تو کیا رہنا اس کو؟ یقین کی طاقت رہنا. کون سی طاقت رہنا بھائی؟ یقین کی طاقت رہنا. اور گناہ سے بچنا بولے تو کون سی طاقت رہنا؟ تقوی اور حیا کی طاقت رہنا. اچھا اب یہ آنا کا تو کیسا آدمی بھائی؟ یہ ہمارے اندر آنا کا تو کیسا آدمی چکے چاہتے ہیں کیا؟ اب یہ یقین کی طاقت ہے، حیا کی طاقت ہے، تقوی کی طاقت ہے، یہ ہمارے اندر آنا کا تو ایسا چاہتے ہیں کیا؟ بولو یہ ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہونے کا تو ایسا پیدا ہوتی کیا؟ یہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کیا بولے معلوم؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں زنا کرنا بول کو ہوں. کیا بولے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں جی؟ ارے بولے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. مجھے اجازت دو، میں کیا کرنا بول کو ہوں؟ زنا کرنا بول. میرے عزیزو، آدمی کے اندر فطری طور پر گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ رب العزت نے فطری طور پر نیک کام کرنے کا مادہ بھی انسان کے اندر رکھو ہے، اور برائی کرنے کا مادہ بھی اللہ کیا ہے؟ فطری طور پر رکھو ہے. لیکن آدمی نیک کام کرنے میں دیر کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اس کی مٹی کا اثر ہے، یہ اس کی مٹی کا اثر ہے. میرے عزیزو، صحابی بنے تو بھی رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کی موجودگی میں بھی یہ ایک صحابی کیا پوچھ رہے؟ مجھے اجازت دو، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو، وہ یہ ایک صحابی، ادنا صحابی، پوری دنیا کے ولی قطب غوث سب ملا لے تو بھی یہ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ درجے کے آدمی، ان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ مجھے اجازت دو، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو، اب ہمیں گناہ سے بچنا کا تو چکیچ کیسا بستیم با بول. جب صحابہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کر سکتے ہیں تو پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کر دیا؟ خاموش کرا دیا. تو بولے تو چاہتا ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ نہیں چاہتا. تو چاہتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ نہیں چاہتا. تو چاہتا ہے تیری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ نہیں چاہتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو پھر دوسرا کیوں چاہے گا کہ تو اس کی بہو بیٹیوں کے ساتھ زنا کرے گا؟ بہو بیٹیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد کہ ان کو تشفی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی نظر اور ان کی دعا آدمی کو کیا کرتی ہے؟ اور جو ہے مطمئن بنا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سفر پر بھیج دیا. کہاں پر بھیج دیا؟ سفر پر، قافلے کے ساتھ بھیج دیا. کہاں پر بھیج دیا؟ قافلے کے ساتھ بھیج دیا. اگر تو گھر میں رہے گا تیرے کو کیا کیا کہ خیالات آتے، تو گھر میں رہا تو تجھے کیا کیا کہ آتے؟ خیالات. اور جب تو سفر کریں گا تو سفر میں فتنے ختم ہوتے. سفر میں کیا ختم ہوتے؟ فتنے ختم ہوتے اور گناہ کے مادے ختم ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر سفر کرتے تھے، اور وہ سفر دعوتی سفر ہوتا تھا، اور وہ سفر اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے، پورے عالم میں اللہ کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے ہوتا تھا. ان سفروں کی وجہ سے اللہ نے ان زمانے کے، اس زمانے کے فتنوں کو توڑتا تھا، اندر سے بھی اور باہر سے، اندر سے بھی اور باہر سے. میرے عزیزو، اس کے مثالیں بہت سارے ہیں. میں تو نمونے کے طور پر ایک بات بتا کر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر یقین کی طاقت آنا بولے تو
تقوی اور حیا کی صفت ہمارے اندر پیدا ہونا بولے تو گھر بیٹھے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں اللہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سفر کرنا پڑے گا. یقین کی قوت بڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولو سفر کرنا پڑے گا. اسی کے لیے میرے عزیزو اللہ کے راستے میں خروج ہے. تم دیکھو گے جو آدمی گھر میں رہتا گناہوں کے دلدل میں ڈوب کے رہتا 40 دن 4 مہینے سے واپس آتے جو اس کی زبان بھی بدلی ہوئی ہوتی ہے. دیکھی کہ نہیں بھائی اثر اس کا؟ جب آدمی اللہ کے لیے سفر کرتا اس کی اندر کی حالت بدل کے رہتی. اندر کی حالت کیا رہتی؟ بولو بدل کے رہتی. اور اس کے اوپر تقوی کا اثر، یقین کا اثر ظاہر میں دکھتا. پھر بعد میں پھر وہ لوگوں میں مل کو پھر وہ مٹ جاتا، وہ الگ چیز ہے. لیکن واپس آتے جب تم دیکھو گے تقوی کا اثر اور سفر کا اثر اس کے اوپر نظر آتا ہے. اس لیے میرے عزیزو ہم لوگوں کو جو ہے نیکی ہمارے اندر قائم ہو اور گناہ سے بچنے کی قوت ہمارے اندر قائم ہو. اس لیے ہمیں سفر کرنا، اللہ کے لیے سفر کرنا اور دعوت کا سفر کرنا اور اللہ کی عظمت اپنے دل پر قائم کرنے کے لیے، یقین کی قوت بڑھانے کے لیے سفر کرنا. اس کے لیے بتلاؤ انشاءاللہ اب تو راستہ کھلا ہوا ہے، مردوں کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، مستورات کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. اب لاک ڈاؤن وغیرہ بھی ختم ہو گئے اللہ کے فضل سے. اب کرونا بھی ختم ہو گئے سرکار چاہ. ہم اس کے بارے میں ٹینشن لینے کی اور ڈرنے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈرتے رہے تو وہ شیطان بن کے پھر وہ ہمارے سر پر بیٹھ جاتا کہ ڈر ہی سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا سب سے بڑا کرونا ڈر ہی ہے ہمارے اندر کا. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. بزرگوں کی طرف سے حکم آ چکا ہے. اب ہمیں نکلنا شروع کرنا ہے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے.